السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں نماز میں کتنی چیز واجب ہے اس کو جانا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی نماز میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں اس کو جانیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 41، نماز کی سنتوں کا بیان۔ سوال: نماز میں کتنی اور کون کون سی چیزیں سنت ہیں؟ جواب: نماز میں 80 سنتیں ہیں بہار شریعت۔ ایک، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ 3، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یعنی قبلہ کی طرف ہونا۔ 4، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، یعنی تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ 5 سے لے کر 7 تک تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، اسی طرح تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا۔ 8، عورت کو صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ 9 سے لے کر 11 تک امام کا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا۔ 12، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا۔ 13 سے لے کر 16 تک ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین۔ 17، ان سب کو آہستہ پڑھنا، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین، یہ 13 سے لے کر 16 تک ہو گیا، اور ان سب کو آہستہ پڑھنا یہ 17۔ 18 سے 20 تک پہلے ثنا پڑھنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ۔ 21، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، وقفہ نہ کرے، یعنی نہ رکے۔ 22، تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھنا۔ 23، عیدین میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے، اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ 24، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، اور 25، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا۔ 26، انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے سنت ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض یعنی صرف ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے۔ 29، حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی نہ، اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ 30، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ 31، ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راہ کو جزم پڑھنا، یعنی اس پر ساکین دینا۔ 32، رکوع میں پیٹھ خوب پیچھی رکھنا، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ 33، عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے۔ 34، رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ 35، سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکین پڑھنا، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے، نہ دال کو بڑھائے۔ 36 سے لے کر 38 تک رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو دونوں کہنا، یہ سنت ہے۔ سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ 41، سجدہ میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ 42، سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا۔ 43 سے لے کر 46 تک سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک،
پھر پیشانی زمین پر رکھنا، یہ سب ترتیب سے رکھنا۔ 47 سے لے کر 50 تک سجدہ سے اٹھنے کے لیے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا، یعنی اس کا الٹا کر دینا۔ 51 اور 52 مرد کے لیے سجدہ میں بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا۔ 53 اور کتے کی طرح تلائیاں زمین پر نہ بچھانا۔ 54 سے لے کر 57 تک عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا۔ 58 اور 59 دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھنا، اور اگر کسی عضو سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے داہنا رکھے پھر بایاں۔ 60 دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھانا اور داہنا کھڑا رکھنا۔ 61 اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، یعنی جب تشہد کی طرف بیٹھ جائیں تو اس پر ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، یہ سنت ہے۔ 62 سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا۔ 63 ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا۔ 64 اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں کا پیٹ زمین پر لگنا، یعنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑنا۔ 65 اور 66 دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا۔ 67 اور 68 قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا۔ 69 اور داہنا قدم کھڑا رکھنا۔ 70 اور داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے۔ 71 اور 72 عورت کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا۔ 73 اور 74 داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا۔ 75 انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہو نہ ملی ہوئی۔ 76 اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے۔ 77 شہادت پر اشارہ کرنا۔ 78 قاعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں۔ 79 اور 80 قاعدہ آخر میں درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا۔ تو حضرات 1 سے لے کر پورا 80 تک کے سنن کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے۔ حضرات اگلے سبق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔